آپ کو وہ مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کے خلیفہ میں سید نعیم الدین مراد آبادی کا نام آتا ہے، وہ آپ کے خلیفہ میں شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم اکثر اوقات رات کو بیٹھے ہوتے تھے، مسئلے میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے، حوالے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، الحضرت علیہ الرحمہ ہمیں بیٹھے بیٹھے کہتے تھے اٹھ جاؤ۔ ابھی بات شروع ہوتی تھی، بات کے درمیان ایسے نہیں کہ بات ختم ہو گئی اور کہا کہ کل کام کریں گے، نہیں، بات ابھی شروع ہوتی تھی، بات کے درمیان کہتے تھے بس اب اٹھ جاؤ، کل آگے کام کریں گے۔ ہم لوگ سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں ہم لوگ کہتے تھے حضرت اب یہ حوالے ہم نے ڈھونڈ لیے، ان کو لکھ لیتے ہیں، پھر جو ہے وہ بات ختم ہو جائے گی اور اگلے حوالے ہم کل ڈھونڈ لیں گے، یہاں بات پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں نہیں ابھی اٹھ جاؤ، جلدی جلدی اٹھ جاؤ۔ اب سید نعیم الدین مراد آبادی ان کے ساتھ دو اور لوگ تھے، یہ کہتے ہیں ہمارے دل میں تجسس ہوا، ہم سوچنے لگے کہ کیا وجہ ہے، بیٹھے بیٹھے اتنے حوالے ہم محنت سے ڈھونڈتے ہیں، بیٹھے بیٹھے حضرت علیہ الرحمہ ہمیں کہتے ہیں بس اٹھ جاؤ، کوئی تو وجہ ہے۔ ایک مرتبہ کہا، پھر کچھ دن گزرے، دوسری مرتبہ ایسے ہی کہا، مسئلہ لکھ رہے تھے، حوالے ڈھونڈ رہے تھے، حضرت علیہ الرحمہ نے بیٹھے بیٹھے کہا بس اٹھ جاؤ، جلدی سے اٹھ جاؤ۔ اب ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیا وجہ ہے۔ حضرت علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ جناب ہم محنت کرتے ہیں، حوالے ڈھونڈتے ہیں، آپ کے ساتھ مسئلے کے نکالنے میں کوشش کرتے ہیں، کیا ایسا کیا معاملہ ہوتا ہے، اب بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ۔ حضرت علیہ الرحمہ نے کہا اس بات کا تم نے سوال تو کر لیا لیکن جواب سننے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر ایسے ہی ہوا۔ سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا، ہم بیٹھے تھے، مسئلہ آپ نکال رہے تھے، حوالے ڈھونڈ رہے تھے، بیٹھے بیٹھے حضرت علیہ الرحمہ نے کہا آپ جو ہے وہ اٹھ جاؤ، جلدی سے چلے جاؤ۔ اب یہ تین احباب تھے، سید نعیم الدین مراد آبادی، ان کے ساتھ دو لوگ اور تھے۔ ان تینوں نے اب یہ سوچا کہ ہم نے یہ جو راز ہے اس سے پردہ اٹھانا ہے، یہ جو حجاب ڈلا ہوا ہے نا اس کو اٹھانا ہے، ہم نے واضح کرنا ہے، ہم نے بات سمجھنی ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ بیٹھے بیٹھے حضرت علیہ الرحمہ کہتے ہیں اٹھ جاؤ، ہم نے دیکھنا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ اس وقت لکڑی کے دروازے ہوا کرتے تھے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں ہم جب باہر نکلے حضرت علیہ الرحمہ نے دروازہ بند کر دیا۔ اب جب دروازہ لکڑی کا بند ہو نا، اس کو ایک طرف سے اگر دھکا دیا جائے تو بیچ میں تھوڑا سا سوراخ ہو جاتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ چیز نظر آتی ہے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ ہم نے دھکا دیا، کیا دیکھتے اندر روشنی ہے، روشنی آنا شروع ہو گئی، کمرہ روشن ہو گیا، اور اتنی روشنی ہوئی کہ ہم حیران ہوئے یہ کسی چراغ کی روشنی تو نہیں ہے، یہ عجیب و غریب روشنی ہے، کس چیز کی روشنی ہے؟ رات گزرتی ہے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں ہم نے رات کے اس روشنی کے اندر یہ دیکھا ایک بزرگ سویا ہوا ہے، حضرت علیہ الرحمہ اس کے پاؤں دبا رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، عربی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت علیہ الرحمہ اس سے محو گفتگو ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوا، نماز کا وقت، صبح صادق کا وقت ہوا، حضرت علیہ الرحمہ نے، بزرگ چلے گئے، روشنی ختم ہو گئی، حضرت علیہ الرحمہ نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے تین لوگ کھڑے ہیں، سید نعیم الدین مراد آبادی اور دو لوگ اور تھے، وہ کھڑے تھے۔ حضرت علیہ الرحمہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے جاسوسی نہیں کی جاتی؟ وہ لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں پتہ ہے جاسوسی نہیں کی جاتی، لیکن اب جو کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی نے کہا حضرت ماجرا بتائیے، کیا ماجرا ہے، روشنی کس چیز کی تھی، وہ بزرگ کون تھے جو آئے تھے؟ سید نعیم الدین مراد آبادی نے جب یہ بات کی، حضرت علیہ الرحمہ پہلے ہی سیدوں کا بڑا ادب کرتے تھے، حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مشکل وقت آتا ہے، امت مسلمہ کے جس فرد کو بھی کوئی مشکل وقت آئے، کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو، وہ میرے دربار پہ آتا ہے، اور جب مجھے کوئی مشکل وقت ہو میں بھی کسی دربار پہ جاتا ہوں۔ جب تمہیں کوئی مشکل وقت آتا ہے تم احمد رضا کے دربار پہ آتے ہو، جب مجھے کوئی مشکل وقت آئے میں کسی اور کے دربار پہ نہیں، غوث اعظم کے دربار پہ جاتا ہوں۔ وہ جو بزرگ یہاں سویا تھا وہ اور نہیں تھا، مجھے ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ مسئلہ سمجھانے کے لیے غوث اعظم تشریف لائے ہوئے تھے، میں خدمت بھی کر رہا تھا، ان سے مسئلہ بھی پوچھ رہا تھا، ان کے پاؤں بھی دبا رہا تھا، مسئلہ بھی پوچھ رہا تھا، وہ مسئلہ مجھے سمجھا رہے تھے، وہ اور نہیں تھے، وہ آنے والے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ تھے۔ یہ حضرت علیہ الرحمہ کی شان ہے کہ جن کو اگر تھوڑے سے بھی مسئلے کے اندر تھوڑی سی بھی اگر چھان بین کرنے میں دقت آ رہی ہے تو ایسے بڑے بڑے بزرگ مسئلہ بتانے کے لیے آ جاتے تھے۔ اور کیوں آتے تھے؟